پاکستان کے 10 گریٹ بیٹسمین جنہیں کرکٹ فیلڈ کا دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ دوستو، سرزمین پاکستان جہاں صرف گیند بازوں کا راج تھا اور اسی لیے یہ کہاوت بن چکی تھی کہ زمین سے پتھر اٹھائیں تو نیچے سے فاسٹ بولر نکلے گا، مگر کچھ ایسے بیٹسمین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا۔ کسی نے رنز کے پہاڑ کھڑے کیے تو کسی نے چوکوں چھکوں کی بارش کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ بیٹسمین تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر راج کیا اور کئی گیند بازوں کے کیریئر کو مٹی میں ملا دیا۔ تو چلیے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے 10 ایسے ہی خطرناک بیٹسمینوں کے بارے میں جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں دہشت پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 10، محمد رضوان۔ دوستو، رضوان کا شمار اس دور کے سب سے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ان کی بیٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ رضوان کی عمر اس وقت 29 سال ہے اور ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سکہ پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس بابر سے بڑا کوئی پلیئر نہیں آئے گا، لیکن پھر آئے محمد رضوان۔ اس چھوٹے قد کے کھلاڑی نے اوپن کرنے کا فیصلہ کیا اور رنز کے پہاڑ کھڑے کرتے کرتے سب کو حیران کر دیا۔ یہ 2021 کے بہترین بلے باز ہیں اور پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، شعیب ملک۔ کرکٹ کی شاید ہی کوئی ایسی لسٹ ہو جو ملک کے بنا پوری ہوتی ہو۔ ملک کا شمار ایسے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جو 1999 سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آج بھی اپنی پرفارمنس کے دم پر پاکستانی ٹیم کا حصہ بنے بیٹھے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں ان کی بلے بازی اور بھی خطرناک ہو چکی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں شعیب ملک نے آصف کے ساتھ مل کر پاکستانی ٹیم کو 2 اہم میچ جتوائے۔ یہی نہیں، ملک نے پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے نام انٹرنیشنل کرکٹ میں 12,000 رنز ہیں۔ یہ کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی لیے انہیں ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ میں 9واں نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 8، عبدالرزاق۔ دوستو، رزاق کے تو کیا ہی کہنے، آپ میں سے بہت سے لوگ اسے ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ میں دیکھ کر حیران ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوستو یہ کوئی بلے باز نہیں ہے بلکہ سادہ سے آل راؤنڈر ہے جو ڈیتھ اوورز کرتے اور نمبر 7 یا پھر 8 پر بیٹنگ کے لیے آ جاتے، لیکن اس نمبر پر بیٹنگ کے باوجود یہ 7,000 رنز کر چکے ہیں اور ان کی 30 سے زیادہ نصف سینچریاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رزاق کئی بار کرکٹ فیلڈ میں دہشت پھیلا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کا سب سے بہترین میچ فنیشر مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ کرنے کی ایک قدرتی پاور تھی۔ رزاق جانتے تھے کہ اگر سنبھال لیا جائے تو راج کیا جا سکتا ہے، جو انہوں نے کیا بھی۔ نمبر 7، اعجاز احمد۔ 90s کا یہ بلے باز بہت ہی خطرناک تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی ان کا اسٹرائک ریٹ عبدالرزاق، انضمام الحق اور محمد حفیظ سے زیادہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اگر یہ 2021 میں کھیلتے تو ان کی دہشت آنڈرے رسل، گلین میکسویل اور کیرن پولارڈ جیسی ہوتی، مطلب یہ اتنی سپیڈ سے رنز کرتے۔ اس دور میں جیف تھامسن، اینڈی روبرٹس اور اینل ڈونالڈ جیسے گیند باز ہوا کرتے تھے، لیکن اعجاز کے سامنے کوئی نہیں ٹک پایا۔ جب یہ چلتے تھے تو سب کی درگٹ بنا دیتے اور چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو چھوٹا سا بنا دیتے۔ اس دور میں یہ ون ڈے کرکٹ کے اسپیشلسٹ بلے باز تھے۔ جب رنز کو تیزی سے چلانا ہو یا گیند بازوں کو ڈرانا ہو تو اعجاز کو میدان میں اتارا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کے خطرناک بیٹسمینوں میں 7واں نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 6، عمر اکمل۔ اکمل کے بارے میں ہر کرکٹ لور جانتا ہے جو 2009 سے کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ ان کا کیریئر بہت ساری کنٹروورسی سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک ایسا بیٹسمین تھا جو کیریئر کی شروعات میں ہی اپنے ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں دکھا چکا تھا۔ کوئی اسے سچن ٹنڈولکر تو کوئی انضمام الحق کہتا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ کو اکیلے ہی سہارا دیتا۔
2009 سے 2015 تک پاکستانی بیٹنگ لائن کا سارا بوجھ عمر اکمل کے کندھوں پر تھا۔ یہ اسپیشل تھا کیونکہ یہ اس موقع پر ٹیم میں آیا جب پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا بلے باز نہیں تھا جو ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرے اور آخری اوورز میں بڑی بڑی ہٹنگ کر کے میچ کو فنش کر سکے۔ انہوں نے 6 سال تک تنہا پاکستان کے لیے سکہ چلایا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر جانسن اور ملنگا جیسے گیند بازوں کو خوب ڈرایا۔ یہ وہی تھا جسے سپر اوورز کھیلنے اور پاور ہیٹنگ کے لیے میدان میں اتارا جاتا۔ عمر اکمل جتنے زبردست بلے باز تھے اتنا ہی خود پر غرور کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے۔ اگر کامیاب بیٹسمینوں کی بات کریں تو یہ کہیں نظر نہیں آتے، مگر ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ عمر کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بابر اعظم۔ بابر کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے آنکڑوں کی وجہ سے چھا چکا ہے۔ انہیں آج کے دور کی رنز مشین بھی کہا جاتا ہے۔ T20 میچ ہو یا پھر ون ڈے، بابر تو اپنے سٹائل سے کھیلتے ہیں۔ انہیں کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی۔ جب یہ وکٹ پر آتے ہیں تو ایک لمبی باری کھیل کر سکور کو میچ وننگ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں آج کے دور کی رنز مشین کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ کرکٹ کے نمبر 1 بلے باز ہے اور ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ ان کا اسٹرائک ریٹ دنیا کے بہترین بیٹسمینوں جیسا نہیں ہے، ان کے اندر رنز کرنے کی ایک ایسی بھوک ہے جو انہیں دنیا کا بہترین بیٹسمین بنا دیتی ہے۔ کرکٹ پنڈتوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں کرکٹ کی دنیا میں راج کرے گا اور دنیا کے مہان بلے باز ویرات اور سچن کے ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، شاہد افریدی۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو افریدی کا مقابلہ کرتا ہو۔ ان کا شمار دنیا کے ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جسے ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ افریدی اتنے خطرناک تھے کہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی کمال کر دیا کرتے۔ ان کا مشن لمبی اننگ کھیلنا نہیں بلکہ گیند بازوں کو ڈرانا اور پھر ان کی پٹائی کر کے کیریئر کو برباد کرنا تھا۔ دنیا کے مہان گیند باز بریٹلی، شین بانڈ اور مرلی بھی ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتے، کیونکہ جب یہ بیٹنگ کے لیے آتے تو اپنا روایتی انداز اپنا کر چوکوں چھکوں کی بارش کر دیتے۔ ان کے نام ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلے تیز ترین سینچری کرنے کا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کے کیریئر برباد کر دیے اور کرکٹ فیلڈ میں ہمیشہ قہر مچاتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے لگ بھگ 22 سال کرکٹ کھیلی اور اس دوران کئی کارنامے کیے۔ انڈیا کے اسپنر ہربھجن سنگھ نے کہا تھا کہ افریدی نہ تو اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بولر کی۔ یا تو یہ پہلی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی اوور میں 5 چھکے جڑ کر گیند بازوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں بم بم لالا اور گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہا جاتا ہے۔ افریدی پاکستان ہی نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ کے ڈینجرس بلے بازوں میں گنے جاتے ہیں۔ اب افریدی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، کر دیجئے۔ نمبر 3، فخر زمان۔ زمان پاکستانی فوج کے خونخوار سپاہی ہیں جو بڑے بڑے میچوں میں بڑا اسکور کر دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی ٹیم میں آج کے دور کا سب سے خطرناک بلے باز مانا جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کی بلے بازی کر سکتے ہیں۔ اننگ کو لمبا کھیلنا ہو یا چوکوں چھکوں کی بارش کرنی ہو، فخر زمان کا بلہ تو کیا خوب چلتا ہے۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ T20 اسپیشلسٹ بمراہ اور مچل سٹارک کو چھکے مار سکتے ہیں۔ فخر زمان کی خاص بات ان کی پاور ہیٹنگ ہے۔ یہ پاور پلے کا استعمال بڑے اچھے سے کرتے ہیں اور حریف ٹیموں کو چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمان پاکستان کے واحد ایسے بلے باز ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں ہائیسٹ سکور 210 کر چکے ہیں۔ میچ جتنا بڑا ہو ان کا بلہ اتنے ہی رنز اگلتا ہے۔ زمان بڑے میچوں کے پلیئر ہے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کے خطرناک بلے بازوں میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سعید انور۔ جس وقت پاکستان کو تیز گیند بازوں کا دیش مانا جاتا تھا تو سعید انور ہی تھے جس نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر ایسا راج کیا کہ دنیا کرکٹ میں انہیں ہمیشہ یاد کیا جانے لگا،
کیونکہ یہ اس دور میں آئے جب چوکا چھکا مارنا تو دور، بلے باز بڑی مشکل سے سنگل کیا کرتے تھے۔ انور کو 90s کا ڈینجرس اور تیز بلے باز مانا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لمبی اننگ نہیں کھیلتے تھے۔ ان کی سب سے یادگار اننگ وہ تھی جو انہوں نے 1997 کو انڈیا کے خلاف کھیلی۔ اس میچ میں انہوں نے 194 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر دنیا کرکٹ میں ہلچل مچا دی۔ اس دور میں یہ سب سے بڑی اننگ تھی۔ انور جانتے تھے کہ کب اٹیک کرنا ہے اور کب وکٹ کو روکنا۔ ان کے کیریئر کی شروعات میں ہی مان لیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے دگج بلے بازوں میں گنے جائیں گے، اور کرکٹ ایکسپرٹ کی پیش گوئی آخر سچ ہی ثابت ہوئی۔ نمبر 1، انضمام الحق۔ دوستو، ایک زمانہ ایسا تھا جب انضمام پاکستانی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا کرتے۔ 1999 میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ ان کے بلے سے ایسے رنز نکلتے جیسے کوئی بیٹسمین نہیں بلکہ رنز کرنے والی مشین ہو۔ 1992 کا ورلڈ کپ کسے یاد نہیں، جب لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا کہ انضمام بھائی آئیں گے اور آ کر میچ جتوائیں گے۔ انہیں اس دور کا ماڈرن کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی وقت چوکوں چھکوں کی بارش کر سکتے تھے۔ انضمام کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں دنیا کرکٹ کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے کھلاڑی تھے جو ورلڈ کرکٹ میں 20,000 سے زائد رنز کر چکے تھے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کا نمبر 1 بلے باز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ بیٹسمین کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔